السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا لائیو فرام برمنگھم۔ پاکستان کا بجٹ 10 جون 2026 کو پیش ہونے جا رہا ہے اور حسب روایت آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں ایک ہی بحث جاری ہے کہ کیا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا، کیا نئے ٹیکس لگیں گے، کیا پیٹرول مہنگا ہوگا، کیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور IMF اس بجٹ سے کیا توقعات رکھتا ہے۔ اب یہ تمام سوالات اہم ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم ایک زیادہ بنیادی سوال پوچھنا بھول رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا اصل مسئلہ ٹیکسوں کی کمی ہے یا پھر سرمایہ کاری کی کمی؟ گزشتہ چند ماہ میں حکومت نے معاشی استحکام کے حوالے سے متعدد کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ افراط زر میں نمایاں کمی آئی ہے، شرح سود میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے اور IMF پروگرام بھی نسبتاً ٹریک پر دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ تمام مثبت پیش رفتے ہیں اور ان کا اعتراف ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر معیشت مستحکم ہو رہی ہے تو سرمایہ کاری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مالی سال 2025 اور 26 کے اختتام پر سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی سرمایہ کاری کی شرح تقریباً 14.4% GDP رہی، جبکہ حکومتی ہدف 14.7% تھا۔ بظاہر یہ فرق معمولی لگتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہدف چند اشاری پوائنٹ سے مس ہو گیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کئی برسوں سے تقریباً اسی سطح پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے پڑوسی ملک بھارت کو دیکھیں تو تقریباً 30%، بنگلہ دیش 25% اور ویتنام 30% سے زائد سرمایہ کاری کی شرح کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم ابھی بھی 14% کے آس پاس کھڑے ہیں۔ اگر سرمایہ کاری نہیں بڑھے گی تو نئی فیکٹریاں نہیں لگیں گی، نئی صنعتیں نہیں آئیں گی، برآمدات نہیں بڑھے گی اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ محدود رہیں گے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بحران صرف ریونیو کا بحران نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کاری کا بھی بحران ہے۔ ہم ہر سال بجٹ کے موقع پر صرف ٹیکسوں پر بحث کرتے ہیں۔ آپ جتنے ٹی وی چینلز لگائیں اس پہ یہی بحث ہو رہی ہوگی، کون سا ٹیکس بڑھا، کون سا کم ہوا، FBR کا ہدف کیا ہے۔ لیکن دنیا کی کامیاب معیشتیں زیادہ ٹیکس لگا کر نہیں، بلکہ زیادہ سرمایہ کاری، زیادہ پیداوار اور زیادہ روزگار پیدا کر کے کامیاب ہوئی ہیں۔ مئی 2026 میں IMF مشن کے اختتامی بیان میں ایک اہم بات تھی۔ IMF نے پاکستان کے لیے GDP کے تقریباً 2% پرائمری سرپلس کا ہدف برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اب اس کو عام زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو سود کی ادائیگیوں کو الگ رکھ کر اپنی آمدنی اپنے اخراجات سے زیادہ رکھنی ہوگی، تاکہ قرضوں کا بوجھ مزید بے قابو نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت یہ سرپلس حاصل کرے گی؟ اس کے پاس 3 راستے ہیں: ٹیکس بڑھائے، یا پھر اخراجات کم کرے، یا معیشت کو اتنا بڑھائے کہ محصولات خود بخود بڑھ جائیں۔ اب میری نظر میں تیسرا راستہ سب سے زیادہ پائیدار راستہ ہے، اور وہ راستہ سرمایہ کاری سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی دوران حکومت نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کے ساتھ ضم کر دیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس اقدام سے سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کیا جائے گا، مختلف وزارتوں اور اداروں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کے اندر بہتری ہوگی، اور غیر ضروری جو بیوروکریسی کم ہوگی، اور سرمایہ کاروں کو ایک سنگل ونڈو پلیٹ فارم میسر آئے گا۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ درست سمت میں قدم ہے، کیونکہ پاکستان میں سرمایہ کار برسوں سے شکایت کرتے رہے ہیں کہ فیصلے سست ہیں، منظوریوں میں تاخیر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اداروں کے درمیان جو رابطوں کا فقدان ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن بطور ایک معاشیات کے اسٹوڈنٹ کے میرا سوال وہی ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے: نتائج کیا ہیں؟ اگر اگلے چند برسوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے، نجی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، اسپیشل اکنامک زون فعال ہوں، اور انویسٹمنٹ ٹو GDP جو ریشو ہے وہ 14% سے بڑھ کر اگر 18 یا 20% تک پہنچ جائے، تو یقیناً ہم کہیں گے کہ یہ اصلاحات کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اعداد و شمار تبدیل نہیں ہوتے تو صرف ادارہ جاتی تبدیلیوں کو کامیابی قرار دینا مشکل ہوگا۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک نئی اسکیم پر کام کر رہی ہے، جس کے ذریعے جو ریٹیل سیکٹر ہے جو کافی عرصے سے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اس کے ایک حصے کو نسبتاً آسان شرائط کے تحت دستاویزی معیشت میں شامل کیا جائے گا۔ اگر یہ اقدام مؤثر انداز میں نافذ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ مثبت پیش رفت ہے۔
اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے چند ارب روپے اضافہ جو ہیں وہ آپ کے ریونیو میں حاصل ہوں گے، بلکہ اس کے لیے پاکستان کو طویل عرصے سے جو ٹیکس بیس میں وسیع کرنے کی ضرورت تھی وہ بھی میسر ہوگی، اور تنخواہ دار طبقہ جو مسلسل نسبتاً زیادہ بوجھ اٹھا رہا تھا، جبکہ معیشت کے کئی حصے مکمل طور پر دستاویزی نظام کا حصہ نہیں بن سکے، تو اگر حکومت واقعی تاجروں کے ایک بڑے حصے کو ٹیکس نظام میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مستقبل میں ٹیکس کا بوجھ زیادہ منصفانہ انداز میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ترقیاتی بجٹ کی طرف۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی ترقیاتی جو پروگرام کا حجم تقریباً 1126 ارب روپے رکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے لیے تقریباً 241 ارب روپے، سندھ کے لیے 195 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے لیے 98 ارب روپے اور پنجاب کے لیے 72 ارب روپے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جس کا الیکشن بھی ہے 126 ارب روپے، جبکہ وفاقی منصوبے کے لیے تقریباً 394 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اب بظاہر یہ ایک بڑی رقم ہے اور یقیناً ترقیاتی اخراجات ضروری بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اصل سوال یہ نہیں کہ کتنے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان اخراجات کے نتیجے میں کتنی معاشی سرگرمی پیدا ہوگی، کتنی نجی سرمایہ کاری آئے گی، کتنی نئی صنعتیں قائم ہوں گی اور کتنے روزگار پیدا ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ترقی صرف سرکاری اخراجات سے نہیں آتی۔ ترقی اس وقت آتی ہے جب سرکاری اخراجات نجی سرمایہ کاری کو متحرک کریں اور معیشت کے اندر ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو میرے نزدیک 10 جون کے بجٹ کا اصل امتحان یہ نہیں ہوگا کہ کس طبقے کو کتنا ریلیف ملا یا کس سیکٹر پر کتنا نیا ٹیکس لگا، کیونکہ اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا یہ بجٹ سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے، کیا یہ نجی شعبے کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرتا ہے، کیا یہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار کو واضح اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ایک سنجیدہ اور قابل اعتماد معیشت بننا چاہتا ہے، کیا یہ برآمدات، صنعت اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی فراہم کرتا ہے، کیونکہ آخر کار خوشحال ممالک وہ نہیں ہوتے جو زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں، خوشحال ممالک وہ ہوتے ہیں جو زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، زیادہ پیداوار پیدا کرتے ہیں اور زیادہ برآمدات کرتے ہیں اور اپنے شہریوں کے لیے زیادہ مواقع پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ 10 جون کا بجٹ سنیں تو صرف یہ مت دیکھیں کہ آپ پر کتنا ٹیکس لگا یا کتنا کم ہوا، یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس بجٹ میں پاکستان کے سب سے بڑے معاشی مسئلے یعنی کم سرمایہ کاری کا کوئی حقیقی حل موجود ہے یا نہیں، کیونکہ اگر سرمایہ کاری نہیں بڑھے گی تو معیشت کی رفتار بھی محدود رہے گی، روزگار بھی محدود رہے گا اور ہر بار بجٹ کے موقع پر ہم وہی سوالات دوبارہ پوچھ رہے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔